الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 55 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار، رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، یطلبہ حثیثا، اس کو طلب کرتی ہے بہت تیزی سے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور سیارے، مسخرات، تابع ہیں، بامرہ، اللہ کے حکم کے، الا، خبردار، لہ الخلق، اللہ ہی کی مخلوق ہے، والامر، اور اللہ ہی کا حکم ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بابرکت ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعو، پکارو تم لوگ، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ حضرات نے کل کے درس میں یہ بات سنی کہ اللہ رب العزت نے کتاب قرآن مجید میں اپنے احکامات تفصیل سے بیان فرما دیے، اور یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں آج تک کوئی نہ رد و بدل کر سکا ہے، نہ کوئی تبدیلی کر سکا ہے۔ یہ قرآن کریم، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یہ قرآن کریم ہدن، ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں
ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ لوگ جو قرآن کریم کو قبول نہیں کر رہے، اس کے حقانیت کو، اس کی سچائی کو، قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے کہ جو اللہ نے اس میں عقائد، عبادات، معاملات اللہ جل شانہ نے تفصیل سے ان کے اصول بیان فرمائے ہیں، ان کو یہ لوگ قبول نہیں کر رہے۔ تو ان کا کیا مقصد ہے؟ حل ینظرون، نہیں ایسے نہ قبول کرنے والے انتظار کر رہے مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا۔ حقیقت اس کی ظاہر ہوگی موت کے بعد، جب اللہ رب العزت قبر میں اتاریں گے، حساب و کتاب ہوگا، حشر میں آئے گا، سوال اور حساب کتاب دینا پڑے گا، اور پھر جنت جہنم اس کے سامنے ہوگی اور پل صراط سے گزرنا پڑے گا، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو یہ جو حقیقت ظاہر ہوگی موت کے بعد، تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں جو اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لا رہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن آئے گی اس کی حقیقت، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے قرآن کریم کو بھلا چکے تھے، تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے، سو آج کوئی ہے ہمارا سفارشی جو اللہ کے دربار میں ہمارے حق میں سفارش کر سکے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، یا ہمیں اللہ رب العزت ایک مرتبہ دوبارہ موقع دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اور جو اللہ کی چاہت ہے اس چاہت میں اپنی چاہت کو بنا کر زندگی گزارے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے انہیں دوبارہ موقع نہ دے گا۔ قد خسروا انفسہم، تحقیق انہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، وضل عنہم، اور غائب ہو گئی ان سے وہ چیزیں، وہ باتیں، ما کانوا یفترون، جس کا یہ لوگ افطرا باندھتے تھے، افطرا کرتے تھے کہ یہ لوگ، یہ دیوتا، یہ غیر جس کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت میں، ربوبیت میں شریک کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ کے ہمیں قریب کریں گے اور اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے، تو یہ افطرا باندھتے تھے اور ان کو اللہ کے غیر کو اللہ کے ذات میں، عبادات میں، معاملات میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبودان باطلا جن کو تم مجھے چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے، جن کی سامنے تم جھکا کرتے تھے، جن کی تم مجھے چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اب اپنی وحدانیت کا ذکر فرما رہا ہے، میرا رب اپنی ربوبیت کا ذکر فرما رہا ہے، میرا رب اپنی توحید کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ رب سے رب یہ جو ہے بہت سارے مفہوم کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ رب کا لفظ تربیت سے نکلا ہے، تو اللہ تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ تربیت کا معنی ہے پرورش کرنا، پرورش کرنا، تمام انسانوں مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ تو لفظ رب تربیت سے نکلا، اور تربیت کہ اللہ ہر چیز کی تربیت کر رہا ہے، ان کے چاہے کھانے پینے کی ضرورت کے اعتبار سے ہو، یا ان کے رہنے سہنے کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، تو رب کا معنی پرورش کرنا، اور پرورش رب کا لفظ تربیت سے نکلا کہ تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے۔ تو انسانوں کی، اللہ کے مخلوق کی جو بھی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کو اللہ رب العزت کی ذات پوری کر رہی ہے۔ اب چاہے وہ پانی سے متعلق ہو، ہوا سے متعلق ہو، کھانے پینے سے متعلق ہو، پھر ان چیزوں کو جو پیدا کرنے، ان چیزوں کی جو پیداوار میں اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، جیسا کہ بارش، جیسا کہ دھوپ، سورج، ستارے، سیارے،
چاند، ان کی روشنی، سورج کی گرمی اور شام کی تاریکی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں فصلوں پر، کھانے پینے کی چیزوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو وہ سب چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ پانی ہو، ہوا ہو، بارش ہو، طوفانی بارشیں ہوں، یا پھر ہوائیں ہوں، یا پانی ہو، یا اللہ سورج ہو، ستارے ہو، چاند ہو، جو بھی چیزیں ہیں غرض جو انسانوں کی ضرورت پر اثر انداز ہوتی ہیں، صحت پر، بیماری پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ سب کی سب چیزوں کا خالق و مالک و رازق اللہ کی ذات ہے، تمہارا رب ہے۔ تو اس لیے رب کا لفظ اللہ کے تخلیق کی بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ویسے اللہ رب العزت کے صفاتی نام 99 ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، گزشتہ کتابوں میں، اور انبیاء پر جو نازل ہوئے صحیفے، انبیاء پر جو وحی آئی، اس میں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ تقریباً 99 ہیں، اور اس کی علماء نے تعداد 99 سے لے کر 5000 تک بتلائی ہے کہ اللہ رب العزت کے 5000 صفاتی نام ہیں، اور یہ لفظ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، یا رحیم، یا کریم، یا لطیف، تو اس کے بارے میں ایک وظیفہ بتلایا کہ جس شخص کا رشتہ نہ ہوتا ہو یا رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہو، وہ ایسا کرے کہ یا لطیف، یا کریم اور یا رحیم، ان تینوں اللہ کے صفاتی ناموں کے عدد نکال لے، اور اپنا اور اپنی والدہ کے نام کا عدد نکال لے۔ اب جتنے وہ عدد بنتے ہیں، مثال کے طور پر یا لطیف ہے، لام ہے، قا ہے، یا ہے، با ہے، تو یہ عدد ہیں، الگ الگ یہ نکل رہے ہیں۔ تو یا لطیف، یا کریم، یا رحیم، اور اسی طرح جس کے رشتے میں رکاوٹ ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، ان کے نام کا عدد نکال لے۔ پھر جتنے وہ عدد بنتے ہیں اتنے عدد کی بقدر ان اللہ کے صفاتی ناموں کو روزانہ پڑھے 41 دن تک، یعنی یا لطیف، یا کریم، یا رحیم کو اتنی مرتبہ پڑھے جتنا کہ یہ عدد بنتے ہیں ان تینوں صفاتی ناموں کے، اور اس شخص کا نام، اس کی والدہ کے نام کے جتنے عدد بنتے ہیں ان عدد کی بقدر 41 دنوں تک یا لطیف، یا کریم، یا رحیم کو پڑھا کرے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ بہت جلد اس کے جہاں پر رشتہ ہونے والا ہے وہاں رشتہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کا اچھا نتیجہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح پر کسی کا ہاں رزق کی تنگی ہو، رزق کی تنگی ہو، مالی اعتبار سے پریشان ہو، تنگ دستی ہو، تو پھر وہ اللہ کے ان صفاتی ناموں کو یا لطیف، یا کریم، یا رزاق، ان تینوں سے اللہ کے صفاتی ناموں کو کثرت سے پڑھا کرے۔ یا لطیف، یا کریم، یا رزاق کو کثرت سے پڑھا کرے، اللہ رب العزت بہت جلد اس کے گھریلو مالی حالات کو بہتر فرما دیں گے، رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے، کشادگی عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں ہر نام کی اپنی الگ الگ تاثیر ہے، اللہ کے ناموں کی الگ الگ تاثیر ہے، لہٰذا ان کو کثرت سے پڑھنا یہ اجر ثواب کا ذریعہ ہے، عظیم ثواب کا ذریعہ ہے، اجر کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا، خلق السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ یہ 6 دن اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے جس وقت اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ تو بعد میں اللہ رب العزت نے اس کا نظام بنایا۔ یہ 6 دن کا لفظ علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں، یہ اس لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ 6 دن سے مراد 6 دنوں کی بقدر وقت میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور یہ اس لیے بھی بتلانا مقصود ہے کہ کوئی بھی کام
دفعتاً نہیں کرنا چاہیے بلکہ تدریجاً کرنا چاہیے، یعنی آہستہ آہستہ کام کرنے میں بہتری ہوتی ہے اور جلد بازی کرنے میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو 6 دنوں کے وقت کے بقدر آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ کے اندر ان آسمان اور زمین کو اپنے امر کن سے پیدا کر دیتا، یا اللہ کی ذات میں طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی مخلوق کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام کو اتنے وقت میں، اس نظام کو اتنے وقت میں بنایا اور چلایا کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، یعنی 6 دنوں کے وقت کے بقدر آسمان اور زمین اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یعنی عرش پر بیٹھا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھنے کی نسبت مجازی ہے۔ اللہ رب العرش پر بیٹھنے کی، عرش پر مستوی ہونے کا جو مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات میں اللہ کی ذات کی شاہی ہے، ہر جگہ پر اللہ کی ذات موجود ہے اور ہر جگہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ اور اگر ہم حقیقی اس کا معنی لیں، مجازی کو چھوڑ کر کہ واقعتاً اللہ بیٹھا ہے، تو پھر کس طرح بیٹھا ہے؟ کرسی پر بیٹھا ہے، قالینوں پر بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھا ہے اور تخت پر بیٹھا ہے، کس طرح بیٹھا ہے؟ انسانوں کو بیٹھنے کی طرح بیٹھا ہے۔ تو یہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس اتنا تم ایمان رکھو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے پیچھے پڑنا کہ کس طرح بیٹھا ہے، تو اس کے پیچھے پڑنا یہ جہالت ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں لہٰذا وہ بیٹھا ہے، کس طرح بیٹھا ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، تو انسانوں کے بیٹھنے کی طرح تو وہ بیٹھا نہیں، یہ بات تو پکی ہے اور حقیقت ہے، لیکن وہ بیٹھا ہے اپنی شان کے مطابق، جو اللہ کی شان ہے اس شان کے مطابق وہ عرش پر بیٹھا ہے، اور پوری کائنات کو اس نے اپنی خدائی میں پرویا ہوا ہے۔ کوئی چیز بھی رب کی خدائی سے ماورا نہیں ہے، باہر نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت کا تسلط ہے، غلبہ ہے، اور اس کا قبضہ قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ یغشی اللیل النہار، رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو اور اس کو بڑی تیزی کے ساتھ طلب کرتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، رات ہے تو دن ہے، دن ہے تو اس کے بعد رات ہے، دن تیزی کے ساتھ رات کو پکڑتا ہے اور رات تیزی کے ساتھ دن کو پکڑتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ دن بھی آپ روزانہ دیکھتے ہو چڑھتا ہوا، رات بھی روزانہ آپ دیکھتے ہو ڈھلتی ہوئی، تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اسی طرح پر والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم اور سیارے، مسخرات بامری، سورج اتنا بڑا ہے کہ آپ کی زمین بھی اس سے چھوٹی پڑ جاتی ہے، چاند اتنا بڑا ہے کہ آپ کی زمین بھی اس سے چھوٹی پڑ جاتی ہے، ایک ایک سیارہ زمین سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مخلوق سورج کی صورت میں، چاند کی صورت میں، سیاروں کی صورت میں، جب وہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر اپنے محور سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے راستے مقرر ہے، ہر ایک کی رفتار مقرر ہے، ہر ایک کی گردش اللہ کے حکم سے مقرر ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنے راستوں کو بدل نہیں سکتے، اپنے محور سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے۔ جب اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اور اتنے بڑے سیارے جب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو اے انسان تو اپنے رب کی مان کر زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ تو اس کے حکم کی تابع داری کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو کیوں نہیں جھکاتا؟ اے مغرور انسان، اپنے غرور سے نکل اور اپنے رب کے مان کر زندگی گزار، چھوڑ دے اس چاہت کی زندگی کو، رب کی چاہت میں اپنی زندگی کو بنا لے۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ جب اپنی آنکھوں کے سامنے سے آخرت کے
पर्दों को उठते हुए देखेगा, फिर तेरा ज़मीर बेदार होगा और फिर तू करेगा हाय हाय मैं मर गया। उस वक़्त सिवाय हसरत और अफसोस के कुछ काम न आएगा, जिसका मेरे रब ने पहले ज़िक्र फरमा दिया कि उस वक़्त तू तमन्ना करेगा फ़हल लना मिन शुफ़आ फ़यशफ़उ लना औ नुरद्दु फ़नअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। या अल्लाह एक मौका और दे दे, हम दुनिया में चले जाएं, फिर वो अमल करें जो हम उससे पहले करते रहे, उससे हटकर हम अमल करें, तुझे राज़ी करें। तो उस वक़्त उनकी ये फरमाइश, उनके ये वादे अल्लाह के दरबार में काम ना आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जब हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के ताबे है, ए इंसान तू भी अपने रब के हुक्म के ताबे हो जा। फिर मेरे रब ने लफ्ज़ अला लाकर तंबीह की, बेदार किया, ख़बरदार किया कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, तुम मानो या ना मानो हुक्म अल्लाह का यही है कि तमाम के तमाम मखलूक ख़बरदार अल्लाह के हुक्म के ताबे है। तमाम के तमाम मखलूक का अल्लाह ही खालिक है। वल अम्र, और अल्लाह ही का सिक्का पूरी कायनात में चलता है। अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चल सकता, अल्लाह के सिवा किसी की बादशाहत हमेशा नहीं रह सकती, अल्लाह के हुक्म के बगैर पूरी कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता। अल्लाह तमाम मखलूक का भी रब है, तमाम मखलूक पर उसका हुक्म है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह की ज़ात बाबरकत है, तमाम जहानों का वो रब है। लिहाजा जब वो हर चीज़ का खालिक, हर चीज़ का मालिक, हर चीज़ का राज़िक, हर चीज़ पर उसका हुक्म और अल्लाह की ज़ात तमाम जहानों में बाबरकत, तो ए इंसानों, ए लोगों, ए अल्लाह के बंदो, फिर तुम उदउ रब्बकुम, अपने रब को पुकारो, अपने रब को पुकारो तज़र्रुआ, आजिज़ी करते हुए, तकब्बुर नहीं, आजिज़ी करते हुए, इंकिसारी रखते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने रब से अपनी हाजतों को पूरा करवाओ। गैर के सामने ना झुको, गैर को रब की रबूबियत में शरीक ना करो, उसकी खुदाई में शरीक ना करो, अल्लाह को पुकारो और आजिज़ी करते हुए पुकारो। तकब्बुर को तुम्हारा रब पसंद नहीं करता। व खुफिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसे पुकारो और एलानिया तौर पर पुकारो, लेकिन आहिस्ता पुकारने को अल्लाह ज़्यादा पसंद करता है कि तुम हो, तुम्हारा रब हो। इसीलिए तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत आई है कि उस वक़्त हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है, लोगों के कारोबार बंद होते हैं, चहल कदम चहल पहल रुक जाती है और आमद व रफ्त रुक जाया करती है। उस वक़्त सन्नाटा होता है, रात की तारीकी होती है, उस वक़्त तन्हाई में तुम अपने रब को पुकारो, या अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। लिहाजा जब हर चीज़ का मालिक, खालिक, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, तो उससे अपनी मुश्किलात को दूर कराओ, उसी को मुश्किल कुशा समझो, उसी को हाजत रवा समझो, उसी को दाता समझो, उसी को दस्तगीर समझो। और याद रखो इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। जो अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करता है, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। और जब अल्लाह किसी चीज़ को पसंद ना करे तो फिर अल्लाह उसे अपने अज़ाब में मुब्तला करता है, अपनी गिरफ्त में मुब्तला करता है, उसे ज़लील कर देता है, उसे रुसवा कर देता है। लिहाजा आज़ी इख्तियार करो, रब के दरबार में गिड़गिड़ाते हुए आओ, आज़ी करते हुए आओ और उसी से अपनी मुश्किलात को दूर कराओ, उसी की मान कर ज़िंदगी गुजारो, उसी के ताबेदारी इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारो, उसकी नाफरमानी ना करो, उसके साथ कुफर ना करो, उसके साथ शिरक ना करो, और उसकी इबादात को पूरी तरह बजा लाओ। ज़रा भर भी उसमें रिया ना हो, इखलास में कमी ना हो। नबी के तरीक़ों को अपनाओ, नबी की ख़त्म नबूवत को तस्लीम कर कर अपनी पूरी ज़िंदगी को दीन के लिए कुर्बान कर दो। आज तुम अपनी नफ्स को अल्लाह के अहकामात के सामने झुका दोगे, ख्वाहिशात को रब के अहकामात के सामने झुका दोगे, कल को तुम्हारा रब तुम्हें बहुत कुछ नवाजने वाला है जो तुम्हारी आंखों ने आज तक ना देखा होगा, तुम्हारी ज़ुबान ने आज तक ना चखा होगा, तुम्हारे जो कानों में उस जैसी आज तक चीज़ों के बारे में कभी आवाज़ें ना पड़ी होंगी। तो ऐसी ऐसी नेमतें तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तैयार कर कर रखी हैं। लिहाजा उसके लिए अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ और रब को राज़ी कर कर दुनिया से चले जाओ। अल्लाह से दुआ है।